قرآن مجید کا ایک ایسا باب ہے جسے روشنی کہا جاتا ہے، یعنی سورت النور۔ لیکن بھائی یہ کیسی روشنی ہے؟ آج ہم اسی باب کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہماری سماجی اور روحانی زندگی کے لیے ایک گائیڈ بک کی طرح ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر اس روشنی سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی عام فزیکل لائٹ تو نہیں ہے، تو پھر یہ الہی نور ہماری زندگیوں کو روشن کیسے کرتا ہے اور ہمیں راستہ کیسے دکھاتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سورت خود ان سوالات کا کیا جواب دیتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے سفر کا نقشہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا تعارف دیکھیں گے، پھر بات ہوگی سماجی انصاف کے قوانین کی، اس کے بعد ایک بہت ہی اہم تاریخی واقعہ یعنی بہتان کا واقعہ، اس کو سمجھیں گے، پھر ذاتی حیا کے آداب پر بات کریں گے، اور آخر میں روشنی اور تاریکی کی وہ حیرت انگیز تمثیل دریافت کریں گے جو اس سورت کا نچوڑ ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باب نازل کب اور کیوں ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اس کا جو مرکزی پیغام ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ سورت مدینے میں اس وقت نازل ہوئی جب ایک نیا مسلم معاشرہ شکل اختیار کر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں سماجی مسائل، قانون اور اخلاقیات پر بہت گہری توجہ دی گئی ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی ایک ایسے معاشرے کا بلو پرنٹ دینا تھا جو انصاف، پاکیزگی اور احترام پر قائم ہو، اور ان سب کی رہنمائی کون کرے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی روشنی۔ تو جب معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی، سوال یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ یہ سورت اس کے لیے کچھ بہت ہی واضح قوانین بتاتی ہے، اور یہ صرف سزائیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ اصول ہیں جو معاشرے کے اخلاقی تانے بانے کو روشن بھی رکھتے ہیں اور محفوظ بھی۔ یہاں سورت دو بہت سنگین جرائم میں فرق کرتی ہے۔ ایک ہے زنا یعنی غیر قانونی جنسی تعلق، اور دوسرا ہے قذف یعنی کسی پاک دامن شخص پر اس کا جھوٹا الزام لگا دینا۔ لیکن جو چیز یہاں واقعی بہت دلچسپ ہے وہ ثبوت کا معیار ہے۔ 4 چشمدید گواہ، ذرا سوچئے یہ کتنا اونچا معیار رکھا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کو جھوٹے الزامات اور افواہوں سے بچایا جا سکے۔ اسلام میں کسی کی عزت کی حفاظت کے لیے یہ ایک انتہائی مضبوط قانونی ڈھال ہے۔ تو یہ قوانین صرف تھیری نہیں تھے، صرف کتابوں میں نہیں لکھے گئے، بلکہ ایک بہت بڑے تاریخی واقعے میں ان کا عملی اطلاق بھی ہوا۔ یہ واقعہ افق یعنی بہتان کا عظیم واقعہ کہلاتا ہے، جو آج بھی سچائی اور انصاف کا ایک بہت ہی طاقتور سبق ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ منافقین نے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن دل سے نہیں، انہیں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک انتہائی گھنونا الزام لگایا، اور اس ایک افواہ نے پورے مسلم معاشرے میں جیسے ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کے جواب میں قرآن نے براہ راست ان لوگوں سے سوال کیا جنہوں نے یہ افواہ سنی یا پھیلائی۔ آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے: جب تم نے یہ سنا تو اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بنیادی اصول ہے، الزام سنتے ہی بدگمانی نہ کرو۔ یہ اصول آج کے دور میں بھی معاشرتی ہم آہنگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست وحی نازل ہوئی، سورۃ النور کی آیات اتری جنہوں نے نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام الزامات سے بری کیا بلکہ ان کی پاک دامنی کی گواہی آسمان سے دی۔ اس واقعے نے ان کی عزت تو بحال کی ہی، ساتھ ہی بہتان کے خلاف قیامت تک کے لیے ایک مثال بھی قائم کر دی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی معاشرے کے قانون کی بات، لیکن یہ صورت صرف بڑے جرائم اور سزاؤں تک محدود نہیں ہے، یہ ذاتی کردار کی تعمیر پر بھی زور دیتی ہے، ایک ایسا کردار جو حیا اور احترام کی روشنی سے منور ہو۔ یہاں پرائیویسی کے احترام کے لیے بہت ہی عملی آداب سکھائے گئے ہیں، جیسے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لیں، اجازت ملے تو سلام کر کے داخل ہوں، اور اگر اجازت نہ ملے تو برا مانے بغیر وقار کے ساتھ واپس ہو جائیں۔ یہی تو وہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جو ایک مہذب معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں۔ اور یہ ہدایات صرف مردوں یا صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ دونوں کے لیے ہیں۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنا، یہ صرف کوئی ظاہری عمل نہیں ہے بلکہ یہ اندرونی پاکیزگی کی ایک علامت ہے۔ اس کا مقصد ہر فرد کے وقار کی حفاظت کرنا ہے تاکہ معاشرے میں ایک صحت مند اور باعزت ماحول قائم ہو سکے۔ اور اب ہم اس سورت کے روحانی عروج پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں سورت اپنے نام النور یعنی روشنی کے اصل جوہر کو بیان کرتی ہے۔ یہاں نور کا لفظ صرف جسمانی روشنی سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ الہی ہدایت کی روشنی ہے، وہ سچائی جو جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کو دور کرتی ہے، اور وہ ایمان جو دل کو روشن کرتا ہے۔ یہ دراصل وہ روشنی ہے جو زندگی کا صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے قرآن کی مشہور ترین آیات میں سے ایک، آیت النور۔ یہاں اللہ کی ہدایت کو ایک ناقابل یقین مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہے،
اور وہ چراغ ایک ایسے شیشے میں بند ہے جو خود ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن ہے۔ یہ مثال الہی ہدایت کی پاکیزگی، چمک اور حفاظت کو ظاہر کرتی ہے جو ایک مومن کے دل میں ہوتی۔ اور پھر اس روشنی کے بالکل برعکس ایک اور تصویر پیش کی گئی ہے، کفر کی حالت کو گہرے سمندر کی تہ در تہ تاریکیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تصویر ہے جو اس گمراہی اور الجھن کو دکھاتی ہے جو الہی نور کے بغیر محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان ایک بالکل واضح فرق ہے۔ تو آخر میں نقطہ کیا ہے؟ یہ سورت صرف قوانین اور کہانیاں نہیں بتاتی، بلکہ یہ ہمارے سامنے ایک چیلنج رکھتی ہے۔ یہ ہم سے پوچھتی ہے، ہم اپنی زندگی میں اس الہی نور کو کیسے تلاش کریں گے، اور اس روشنی سے ہم اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے کون سا راستہ روشن کریں گے؟